بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا سلف صالحین کے تبرکات ان کی وفات ظاہری کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ کسی کام کے نہیں رہتے؟ یا ان سے جو فیض و برکات حاصل کرنے کا مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، کیا وہ باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟ یہ غیر مقلدین وہابیوں کا نظریہ ایسے ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل و فعل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تبرکات سے فیض و برکات لینا جائز ہے، اور حدیث رسول سے تبرکات سے برکات حاصل کرنا یہ ثابت ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم جانیں گے، لیکن تبرکات سے برکات حاصل کرنے کا انکار کرنے والا یہ انجینئر مرزا کا اسٹوڈنٹ اور وہابی عقیدہ رکھنے والا، اس کا پہلے ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ جب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا تھا اور یعقوب علیہ السلام کو نہیں تھا پتا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے، اور انہوں نے اپنے والد اسحاق یا اپنے جد ابراہیم علیہ السلام سے مدد طلب نہیں کی کہ آپ میری مدد فرمائیں کہ میرے بیٹے کہاں ہیں، میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو اس ویڈیو پر بہت سے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ وہ دیکھو جی، یوسف علیہ السلام کا جو قمیض تھی، جو کرتا تھا، اس نے بھی تو شفا بخشی تھی، اور سلمان علیہ السلام کی محفل میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پلک جھپکتے ہوئے تخت بلقیس لے آیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یوسف علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، اور کمال قمیض کا نہیں تھا، کمال خدا کا تھا۔ اب اس قمیض کو جاؤ نہ جا کے کسی اندھے پر ڈالو، وہ کام کرے گی؟ کسی اندھے کو شفا بخشے گی؟ شفا میرے اللہ نے بخشی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنے نبی، اپنے رسول کو اس کی قوم میں اس کو منوائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سلمان علیہ السلام کی جو محفل میں بیٹھا ہوا تھا جو شخص، اس کو کتاب الہی کا علم تھا۔ آپ اس کے آگے بھی آیت نہیں پڑھتے جب اس نے پلک جھپکتے ہوئے وہ تخت لے آیا تھا، سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے، کیا اللہ نے کیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کچھ بھی نہ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی تیروں پہ پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتھے جھاڑتا ہوں، میں ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں، اور بھی بڑے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو زمین پر پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکی تو وہ بالکل ایک اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا۔ وہ وہی لاٹھی تھی جس نے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب اس لاٹھی کو لے کے جاؤ نا کسی سمندر پہ مارو، وہ کام کرے گی؟ یہ اللہ معجزات دے کر بھیجتا ہے اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کو، اور وہ اس وقت میں زندہ تھے۔ میں بھی یہی بار بار اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر زندہ ہے تو جاؤ اس کے پاس اپنے حق میں دعا کراؤ، اور اگر مر گیا تو آپ اس کے حق میں دعا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تم لوگ کہتے ہو قبر پر جا کر کے ہماری مشکل کشائی کر، ہماری حاجت روائی کر، یہی تو شرک ہے۔ اور کس کو شرک کہتے ہو تم لوگ؟ ہاں، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی، اس میں اس نے بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا۔ خیر وہ واقعہ پورا پڑھ لے کہ انہوں نے بیچا یا انہوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر کس طرح وہ مصر تک پہنچے، وہ پورا واقعہ ہے، خیر اس طرف میں نہیں جاتا۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں یعقوب علیہ السلام روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ پھر یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی اپنے بھائیوں سے، انہوں نے اپنی قمیض دی اور فرمایا کہ یہ قمیض جو ہے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو اس قمیض کی برکت سے جو یوسف علیہ السلام کی تھی، اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے روشن ہو گئیں۔ تو اس نے یہ بات کہی کہ وہ قمیض سے اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی وہ اس میں کوئی کمال نہیں تھا، وہ کسی کام کی نہیں تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا۔ یقین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو تھا ہی، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ تو وہ فضل، وہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ برکت اس قمیض میں رکھی تھی، آپ کی اور ہماری قمیض نہیں تھی وہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ کیا وہ قمیض آج کسی کی آنکھوں میں ڈالو تو روشن ہو جائے گی؟ آپ کو کس نے کہا کہ کسی کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی؟ یہ کتاب کو کہاں سے آیا؟ دوسری بات کہ کس نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے تبرکات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی؟ بتائیے نا۔ یوسف علیہ السلام خود جا کر وہاں پر دم نہیں کیا تھا آپ نے، بلکہ اپنی قمیض دی تھی، اور قمیض ہی وہاں پہنچی تھی، اور قمیض ہی کے ذریعے شفا ہوئی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھانا تھا کہ میرے جو محبوب بندے ہیں ان سے نسبت والی چیزوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکات رکھتا ہے کہ آنکھیں بھی روشن ہو جاتی ہیں، ان میں شفا ہوتی ہے. آگے مزید انشاءاللہ اس کی دلیل آپ کو دیں گے اور بیان بھی سنائیں گے. پھر اس نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے درباری کے بارے میں، جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، کہ انہوں نے بلقیس کا تخت جو ہے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا. پھر اس نے کہا کہ آگے آیت پڑھیں، ہذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کا فضل ہے. تو اس میں اس شخص کا کمال نہیں تھا، وہ کمال اللہ کا تھا. یقین اللہ تعالیٰ کا کمال تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ فضل آصف بن برقیہ پر زیادہ تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر زیادہ فضل تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یقیناً کوئی بھی صاحب علم ہوگا اور مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ فضل تھا بنسبت ان کے وزیر کے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو کتاب کا علم رکھتا ہے، جو کتاب کا علم رکھتا ہے اس کی بات ہوئی، تو وہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ نبی پر نازل ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اب نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے، کسی ولی پر نازل نہیں ہوتی. تو نبی کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور آصف بن برقیہ جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، ولی تھے، اور سلیمان علیہ السلام نبی ہیں. تو اب جب سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان پر زیادہ فضل ہے، تو آپ نے تختہ بلقیس خود کیوں نہیں منگوا لیا کہ آپ کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا؟ یقیناً آپ کے پاس بھی کتاب کا علم تھا، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کا فضل بھی آپ پر زیادہ ہے. لیکن یہاں دکھانا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، امت کے اولیاء ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو کتاب کا علم ہوتا ہے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہوتی ہے، وہ بھی با کمال ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے، ان نبیوں کے جو امتی ہوتے ہیں، امتیوں جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی با کمال بنا دیتا ہے. تو ولی بھی با کمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے. تو یہاں دکھانا مقصود یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر جو فضل کرم کیا وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن آپ کے جو امتی تھے آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو درباری جن کو کتاب کا علم تھا، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا. اور یہی بیان فرمایا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے. کس پر فضل ہے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے تو سلیمان علیہ السلام پر بھی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے وزیر پر بھی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باکمال کر دیا کہ انہوں نے بلقیس کا تخت جو ہے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. تو یہ نہیں کہ اس کو کمال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا، اسے اس کمال کو کرامت کہتے ہیں. مزید آگے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس سے کئی معجزات کا ظہور ہوا. دریا میں مارا تو اس کے اندر رستے بن گئے. میدان طیہ میں جب اس کو پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. اور فرعون کے دربار میں جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو وہاں پر وہ ازدے کی شکل اختیار کر لیا. کئی معجزات کا الحمدللہ اس سے ظہور ہوا ہے. کسی اور کے عصا سے یا چھڑی سے کیوں نہیں ہوا؟ اس میں یہ کمال رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کمال اس وجہ سے تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. اس سے نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی. کس نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وفات کے بعد ان سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہوتے ہیں، ان کے تبرکات ہوتے ہیں، ان سے فیض و برکات حاصل نہیں ہوتے؟ اب سنیے آپ یہ بات کہ اگر آپ کا عقیدہ ہے، کامل ایمان ہے، اور آپ بھی عشق و محبت رکھنے والے ہیں، تو اگر ان چیزوں سے آپ برکات حاصل کرنا چاہیں تو آج بھی ان سے فیض و برکات حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک علامہ صاحب کی آپ کو جو ویڈیو سناتا ہوں، جو حضور علیہ السلام کا واقعہ ہے صحابہ کے ساتھ، وہ انشاءاللہ آپ سنیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی سو سال گزر جانے کے بعد کس طرح جو تبرکات ہیں ان سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور برکتیں حاصل کرنی چاہیے. یہ واقعات ملاحظہ فرمائیے. بخاری شریف ہے میرے سامنے، کتاب الانبیاء، اس میں حدیث نمبر جو ہے وہ ہے 3378، 3378 اور 3389 حدیث نمبر. ان دونوں کے اندر میں 3389 حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان الناس نزلوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض ثمود الحجر. آقا کریم علیہ السلام غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو سمود قوم پر جہاں عذاب ہوا تھا حضور وہاں سے گزرے، اس جگہ سے گزرے تو میرے آقا ایک تو جلدی سے گزر گئے. اور میرے آقا نے جب وہاں سے حضور کا گزر ہوا تو صحابہ نے کیا کیا، اس جگہ ایک کنواں تھا وہاں سے پانی لے لیا، وہاں سے پانی لیا، پانی بھی لیا اور پیا بھی اور آٹا بھی ڈھونڈا، بھر بھی لیا.
اور آٹا بھی گوندھ لیا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پانی یہاں سے بھرا گیا اسے گرا دو. اس جگہ کو نسبت ان کے ساتھ تھی جن پر رب کا عذاب نازل ہوا تھا. فرمایا اس جگہ سے پانی نہیں لینا ہے، نکال جاؤ. پانی وہ گرا دیا، اور جو آٹا گوندا تھا فرمایا یہ اونٹوں کو کھلا دو، تم لوگ نے استعمال نہیں کرنا. آگے گئے تھوڑا تو ایسی جگہ پر پہنچے جس جگہ پر کنواں تھا. کون سا؟ جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ وہ پتھر سے پیدا کی گئی، ان کو پتھر سے پیدا کیا، یہ معجزہ تھا ان کا. اور وہ اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی، میرے آقا نے فرمایا یہاں سے پانی پیو بھی، اور یہاں سے پانی اپنی سواری کو پلاؤ، اور یہاں سے پانی بھر کے جناب اپنے آقا گھوم رہا ہے، جو کرنا ہے مرضی آپ کرو. معلوم ہوا کہ جس جگہ کو نسبت اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ ہوئی وہ کنواں بھی برکت والا ہو گیا. اور وہاں سے برکت حاصل کرنے کے لیے میرے نبی نے حکم دیا کہ یہاں سے پانی بھرو. یہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہے امت کو. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اس پر جو برکات کا نزول ہوا حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ سے، وہ برکتیں اونٹنی تک پہنچی. اونٹنی نے پانی پیا کنویں سے، اور وہ برکتیں پہنچی کنویں تک. اور پھر ایک عرصہ گزر گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی دنیا سے چلی گئی، اور عرصہ بیت گیا، وہ کنواں پڑا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں سے میرے حضور نے فرمایا کہ پانی پیو، یہاں سے بھرو، برکتیں آج بھی جاری ہیں. تو آج جب ہم بے شفا سے پانی لیتے ہیں کہا جاتا ہے جناب یہ تو عرصہ ہو گیا تھا، اب کدھر سے یہ پاگل ہو گئے ہیں. میں نے کہا ہاں ہمیں یہ پاگل پن منظور ہے، ہمیں یہ رب کی بات ہے، دعا کرتے ہیں مالک یہ پاگل پن سلامت رہے. اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیے اور وہاں صدیاں بیت جائیں تو برکتیں باقی رہتی ہیں. تو جس کنویں میں میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا ہے، خدا کی قسم آج بھی برکتیں وہاں موجود ہیں، برکتیں آج بھی موجود ہیں. تو اس لیے الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ طریقہ کہ ہم جن چیزوں کو رب کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، ہم جو ان سے برکتیں لیتے ہیں، یہ کوئی آج کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. خدا کی قسم ہے قرآن و سنت کا پڑھایا ہوا عقیدہ ہے. جی بخاری شریف کا واقعہ انہوں نے حضرت نے بیان فرمایا ہے، اور کیا زبردست واقعہ بیان کیا، اور کس سے پیارے انداز میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ صالح علیہ السلام سے نسبت ہوئی اس اونٹنی کو، وہ بابرکت. اس اونٹنی نے جس کنویں سے پانی پیا وہ اس کنویں کا پانی بابرکت. اور کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس سے پانی بھرو اور پانی پیو بھی، اور آٹا بھی گوندو وغیرہ وغیرہ، اس سے فیضیاب ہو، اس سے برکتیں حاصل کریں. تو یہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ اگرچہ کئی سو سال گزر چکے ہوں لیکن جو تبرکات ہوتے ہیں ان کا ادب احترام لازم ہے، اور ان سے فیض و برکات حاصل کرنا جائز ہے. اگر یہ غلط ہے تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو غلط کہیں گے، صحابہ کرام کے عمل کو غلط کہیں گے؟ یقیناً نہیں. جس جگہ کو ان کفار سے، اس قوم سے نسبت تھی جہاں عذاب نازل ہوا تھا، وہاں سے جلدی نکل جانے کا حکم دیا. بخاری شریف کے حدیث ہے، کئی سو سال ہو چکے ہیں لیکن ایک برے واقعے سے اس کو نسبت تھی تو وہاں سے جلدی نکل جانے کا حکم دیا. جن صحابہ نے آٹا گوندا تھا اور آٹے کو پھینک دینے کا حکم دیا، اس پانی کو جو بھرا تھا اسے پھینک دینے کا حکم دیا. تو یہ معاملات تھے. پھر آگے اس کنویں پہ پہنچے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، تو کہا کہ یہاں سے آٹا بھی گونو، پانی بھی بھرو، اور خود پیو بھی، جانوروں کو بھی پلاؤ، برتن بھی بھرو وغیرہ وغیرہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، آپ جیسے لوگوں سے، بدعقیدوں سے، اور جو محبت عشق والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ والوں کی چیزوں سے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. اب آئیے ایک بخاری شریف کے واقعہ میں بھی آپ کو حدیث بیان کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھے ایک پیالہ پانی کا بھر کے دیا اور کہا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ چلے جائیں. اور آپ بیان کرتے ہیں کہ میری زوجہ کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو پیالے میں، برتن میں پانی بھر کے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھی. تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے جو ایک چاندی کی نلی میں رکھے ہوئے تھے. تو آپ اس نلی سے وہ منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالتی، اس پانی میں ڈال کر اسے ہلاتی، اور پھر وہ پانی
اس مریض کو بیمار کو پلا دیتی اور بیمار وہ پانی پی کر شفا یاب ہو جایا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب آپ بتائیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عمل، صحابیات کا یہ عمل، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل، کیا یہ غلط تھا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ وفات کے بعد ان منہ مبارک میں وہ فیض و برکات ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہ انہیں معلوم تھا اور ان سے یہ برکتیں بھی حاصل کرتی تھیں اور مریضوں کو شفا بھی حاصل ہوا کرتی تھی. تو لہذا تبرکات سے برکات حاصل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، صحابیات سے بھی ثابت ہے، اور سلف و صالحین سے ثابت ہے. احادیث طیبات اس میں مذکور ہیں، بیان ہوئی ہیں، مذکور ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ دلائل کافی ہیں اس کے. مزید میں تو مختصر آپ کو یہ ویڈیو بنا کے پیش کی ہے. تو اور دوسری اس نے بات کی کہ جب زندہ تھے تو مدد لے سکتے تھے اور اب اگر جاتے ہیں تو شرک ہوتا ہے جناب. تو یہ آپ کو کس نے بیان کر دیا کہ زندگی میں، ظاہری زندگی میں مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، اور وفات کے بعد مدد طلب کرنا یا حاجت طلب کرنا یا ان کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شرک ہو جائے گا؟ یہ کس نے بیان کیا؟ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے جس میں اس چیز کا بیان ہے کہ جس سے ظاہری زندگی میں مدد طلب کی جا سکتی ہے، اس سے مرنے کے بعد اگر مدد طلب کی جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا؟ وہ آیت بیان کرتے ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ انبیاء یا اولیاء سے ان کی زندگی میں تو مدد طلب کی جا سکتی ہے یہ، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ فوراً شرک میں مبتلا ہو جائے گی، یہ بات شرک بن جائے گی، یہ عقیدہ شرک بن جائے گا. یہ کہاں بیان ہوا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل تھا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. ایک عربی کا واقعہ ہے، وہابیوں نے بھی تفسیر میں لکھا ہے کہ روضہ رسول پر جا کر انہوں نے اپنے سروں پہ خاک ڈالی ہے اور قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اذ ظلموا انفسکم جاؤک والی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایمان لائے اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا اس پہ ایمان لائے. اس میں یہ آیت بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور اگر حضور آپ چاہیں آپ صفائی فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا رحیم توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو یہ میں مختصر ضمن ذہن میں آگے تمہیں بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا مزار پر جا کر بعد از وفات یہ صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ علی تو مجھے غسل دینا اور پھر مجھے لے جانا میرے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، اور وہاں جا کے عرض کرنا کہ ابو بکر جو ہے آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں سے اگر کوئی خبر آئے، وہاں سے اجازت ملے تو مجھے دفنا دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا. پھر باقاعدہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہی نہیں بلکہ حضرت علی، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، دیگر جو صحابہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد آپ کے جنازے کو لے جایا گیا روضہ رسول کے پاس، وہاں عرض کی گئی اور پھر روضہ رسول کا دروازہ کھلا بھی اور وہاں سے آواز بھی آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو. تو پھر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں پہلو میں دفن کیا گیا. تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ تو صحابہ کرام کا بھی تھا کہ بعد از وفات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فائدہ پہنچا سکتے ہیں، شفا پہنچا سکتے ہیں، ان سے فیض و برکات، ان کی تبرکات سے فیض و برکات حاصل ہو سکتی ہیں. مزید انشاءاللہ اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا اور باقاعدہ یہ حدیثیں پڑھ کر بھی سناؤں گا. ابھی تو ضمن یاد آ گئی تھی اس لیے عرض کر دی مختصراً، اور انشاءاللہ حوالہ بھی دوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب موقع ملا انشاءاللہ اس متعلق بنانے کا ان قریب انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کے دوران جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، سبقت لسانیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.